ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے، معافی نہیں دیتا۔ اب دیکھیں نمرود کو مہلت ملتی رہی لیکن وہ باز نہ آیا، بالآخر وقت یہ آیا کہ ہر آنے والا اس کے سر میں 10 جوتے مارا کرتا تھا۔ حالانکہ یہ بادشاہ ہے، تخت پر بیٹھا، اسی نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا۔ اس نے اپنے ہی غلاموں سے، اپنے ہی سپاہیوں سے، آنے والوں سے سر میں جوتے کھانا مجبوری بن گئی اس کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، فرعون جیسا بدبخت یہ تخت نشین ہوا، تخت پر بیٹھا، اس نے حکومت سنبھالی۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنے سال حکومت کی؟ فرعون نے 500 سال حکومت کی مصر پہ، 500 سال حکومت، اور یہ تخت پر بیٹھ کے اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ بھی کہتا تھا میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ دولت کے انبار تھے اس کے پاس، اللہ پاک نے اسے دولت سے نوازا تھا، یہ اللہ کی عطا تھی، لیکن اس نے اس دولت کا، اس حکومت کا، اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وقت گزرتا رہا، اور دیکھیں جو لوگ کرسی پر بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر اختیار رکھتے ہیں، وہ اس بات کو مت بھولیے کہ وقت ایک پل میں بدل جاتا ہے۔ جو لوگ اقتدار کے نشے میں آ کر ظلم و ستم کرتے ہیں، غریبوں کا خون بہاتے ہیں، یہ غریبوں کی بد دعائیں نہ اسے دنیا میں سکون لینے دیتی ہیں، نہ قبر میں سکون ہوگا، اور نہ کل قیامت والے دن سکون ہوگا۔ اب اس فرعون کو 500 سال حکومت کرنے دی اللہ پاک نے، اور دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ 500 سال میں اللہ پاک نے فرعون کے سر میں درد بھی ہونے نہیں دیا، بالکل بھی سر میں درد نہیں ہونے دیا۔ لیکن جب 500 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کے آپ ہجرت کر جائیں، چلے جائیں یہاں سے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ فرعون کیسے سرکشی کرتا ہے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہی ہیں لیکن سامنے دریا ہے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ آسا مارے، راستہ ہم بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا، دریا پھٹ چکا تھا، بیچ میں سے راستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری۔ جیسے ہی فرعون داخل ہوا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ آپ اس میں مل جاؤ۔ جب پانی دریا کا ملا تو فرعون بیچ میں غرق ہونے لگا۔ اب جب فرعون پانی کے اندر غرق ہونا شروع ہوا نا، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کرنی چاہی، معافی مانگنی چاہی۔ تو اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبریل جلدی جا، اس بدبخت، اس لعنتی کی زبان سے توبہ کے الفاظ نکلنے نہیں چاہیے، جلدی جا کے اس کا منہ بند کر۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اس دریا کی مٹی لے کے فرعون کے منہ میں ڈال دی، اس کا منہ بند کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے اسے معافی نہیں دی، قیامت تک آنے کے لیے عبرت کا نشان بنائے سے۔ یہ ظالم تھا۔ وقت گزرتا رہا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کا چودھری ابو جہل تھا، اس پہ بھی اقتدار تھا۔ اس نے بھی اپنے اقتدار کے نشے میں، دولت کے نشے میں، ابو لہب نے، ابو جہل نے جو مکے کے کفار تھے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام پہ ظلم کرنے چاہا، تشدد بھی کیا، دل بھی دکھایا۔ لیکن ایک وہ وقت آیا کہ جب اسی ابو جاہل کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، وقت دیتا ہے ہر انسان کو، لیکن جب اس کی لاٹھی بے آواز پڑتی ہے تو ساری سلطنتیں درم برم ہو جاتی ہیں۔ پھر وقت بدلا تو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یزید نے حکومت کا دعویٰ کیا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب جب امام حسین علیہ السلام پر 72 دن پر میدان کربلا میں یزید نے ظلم کی اخیر کی، یزید نے ان کی بچوں کو شہید کیا، نوجوانوں کو شہید کیا، بزرگوں کو شہید کیا۔ اب یزید یہ سمجھتا تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے کہ میں جیت چکا ہوں، لیکن میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے، معافی نہیں دیتا۔ اور دیکھیں عذاب کیسے مسلط کرتا ہے۔ گونج اٹھے گئے نغمہ تیرا سے بوستان۔